فرمایا یقین جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، اگر کافروں کا حبیب آ رہا ہے تو تمہارا حبیب تمہارے درمیان میں موجود ہے۔ اب یہ وہ یمن سے چلا، اب کیفیت یہ ہے کہ 12,000 افراد اس کے ساتھ ہیں، بڑی شان و شوکت سے چلا۔ مکہ والوں نے بڑا انتظام کیا کہ یہ شخص دور سے آ رہا ہے، ضرور ہم اس شخص کی آمد پر اس کا استقبال کریں گے۔ سامعین مکرم، سامعین مکرم، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، میں اپنی زبان بدل رہا ہوں اور میں بیٹھنا بھی نہیں چاہوں گا۔ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پریشان ہو گئے ہیں۔ اب ذرا سنیے کہ ہویا کہ یہ ذرا سٹینڈ مل جائے گا، اقبال صاحب سٹینڈ مل جائے گا کہ عطا کر دیو، پھر ذرا اچھی بات نہ کہہ دیو سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، اسی طرح مینوں آپ نو بھی لطف نہیں سی آ رہا، بیٹھیاں بیٹھیاں میں پہلے ہی عرض کیتی سی کہ تقریر میں کھلو کے کراں گا، اور حکم ایسی کہ کھلو کے نہیں بہ کے کرنی ہے۔ آؤ میں دساں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اے حبیب بن مالک یمنی، یمن تو چلے آئے، مکے دے اندر آ گیا ہے۔ جدو مکے جو پہنچیا، مکے والیاں نے استقبال کیتا ہے، حبیب یمنی دا استقبال ہویا ہے۔ کافر استقبال پہ کر دینے، کافران نے جدو استقبال کر لیا ہے، اس حبیب یمنی نے آکھیا اے کافروں مینوں کس واسطے بلایا ہے؟ کہنے لگے سل بنی ہاشم، بنی ہاشم تو پوچھو، بنی ہاشم تو پوچھو کہ معاملہ کیے۔ پوچھیا گیا، انہاں دسیا کہ معاملہ اے وے کہ ساڈے درمیان ایک بچہ پیدا ہویا ہے اور ہن ساڈے ہی دین دے خلاف ہو گیا ہے، ساڈے درمیان پیدا ہونے والا بچہ۔ سامعین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اس حبیب بن مالک یمنی نے سوال کیتا، اس سوال کیتا کہ او آندہ کیے اور او دے بارے تواڈا نظریہ کیے؟ کہن لگے نعرفہ من صغرہ بالامانت والصدق فی القول، اسی بچپنا تو جاننے گلاں بھی سچیاں کردا ہے، امانت دار بھی آئے۔ پھر حبیب بن مالک نے پوچھیا جے سچا بھی ہے تے امانت دار بھی آئے، پریشانی کس چیز دی؟ کہن لگے ساڈے خداواں نو برا بلا پہ آکھدا ہے، ساڈے خداواں نو برا بلا پہ کہندا ہے۔ سامعین مکرم، ادھر اگلی گل سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو، اس حبیب بن مالک یمنی نے آکھیا پھر کہندے کیو کی چاہندے ہو؟ تواڈے کنے خدا نے تے اس دے کنے خدا نے؟ کہن لگے او ایک خدا دی عبادت دا تذکرہ کردا ہے اور اسی تے 360 کعبے چ رکھ بیٹھے ہاں۔ کہندے 360 کعبے چ نے اور گھراں دے اندر بھی موجود نے۔ انہیں کیا پھر 360 والے ہو کے ایک والے کولوں پہ ڈردے ہو؟ 360 والے ہو کے ایک والے کو ڈردے پہ ہو؟ پوچھیا کدی انہاں دے خدا نو ویکھیا ہی ہے؟ کہنے لگا ویکھیا تے نہیں، یا پھر ویکھیا ہی نہیں تے پھر ڈردے ایویں ہی پہ ہو؟ انہاں کیا ویکھیا نہیں پر ایہو ہی تے گل ہے، جلوے اس دے اندر نظر آوندے نے، جلوے نظر آوندے نے۔ اس آکھیا گل مختصر کرا، چونکہ وقت مینوں بہت قلیل ملیا ہے، مختصر کر دیاں گل کراں کہ اس آکھیا پھر انہاں نو
میں انہاں دے کول چلا جاواں، میں انہاں دے کول ٹر جاواں، پھر بیمار ہون گے میں انہاں دے نبض تے ہاتھ رکھاں گا، پتہ چل جائے گا بیمار نے تے کوئی علاج تجویز کراں گا۔ انہاں کہا جے تو ٹر گیا تے تینوں لے کے کون آئے گا؟ اتھے جڑا جاندا ہے تے چمٹ جاندا ہے، اتھے جڑا جاندا ہے تے چمٹ جاندا ہے۔ اس آخیا پھر کی کریے، کسی طرح بلانا تے ہے نا، چلو عریضہ لکھ لویے۔ سمجھ میں کرم اب گل سنو، اس عریضہ لکھیا، امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ عریضہ پہنچ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو جمع کیتا، فرمایا صحابہ دسو ہاں، صحابہ دسو ہاں کی کرنا چاہیے ہے؟ سب تو پہلے حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ کون عمر؟ او عمر کھڑے ہوئے جدے بارے امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے عمر کدے تو بولنا تیری زبان تے کدے تیرا خدا بولدا ہے۔ فرمایا کدے تو بولنا ہے کدے میرا خدا تیری زبان تے بولدا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے، عرض کردے نے حضور اتھے نہیں جانا چاہیے، اتھے گئے تے پھر کسی کافر نے اگر میلی اکھ نال ویکھ لیا تے عمر دی تلوار باہر آ جائے گی، حضور جانا نہیں چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اور کوئی اپنی دلیل دوے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ گل نو مختصر کر دے جائیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دا حکم دیتا، جان دا عرض کیتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مشورے نو قبول فرمایا۔ امام الانبیاء علیہ السلام چلے گئے، کافراں وال چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو گئے نے تو اس تو پہلے کافراں نے آپس میں مشورہ کیتا ہے کہ اے آ رہے نے مسلماناں دے نبی، پہلے ایسی کافر اسی او دا استقبال کیتا چونکہ ساڈا ہم مذہب سی، ہن آ رہا مخالف، اس واسطے کھلونا نہیں، استقبال نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھیا اس حویلی دے اندر جتھے کافر کٹھے ہوئے سن، تے سب تو پہلے ابو جہل کھڑا ہویا، سب تو پہلے وہ کھڑا ہویا، پھر وہ دے نال ابو لہب کھڑا ہویا، عتبہ شیبہ کھڑا ہویا، اور وہ آن والا مہمان بھی کھڑا ہو گیا۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے حکم فرمایا، بیٹھن دا اشارہ فرمایا، صحابہ بیٹھ گئے۔ کافراں نے ایک دوجے نو کہنا شروع کیتا کہ تسی تے کیا سی کھلونا نہیں، پر کھلوئے کیوں ہو؟ ابو جہل آکھیا اسی ایویں نہیں کھلوئے، بولی بول کوئی سن نہ لوے، اسی ایویں نہیں کھلوئے، بلکہ حقیقت ایویں عرض کردا ہے۔ ابو جہل آندا ہے کہ اسی ایویں نہیں کھلوئے، بلکہ کسی نے سانو کنا کولو پھڑ کے کھلار دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک امی و ابی، حضور کافر کی پہ کہندے نے؟ فرمایا صحابہ کافر سچ پہ کہندے نے، اللہ نے فرشتے کل کے انہاں کافراں کولو بھی اپنے نبی دا استقبال کرایا۔ یا رسول اللہ یا علی، انہاں کافراں کول بھی نبی دا استقبال فرمایا۔ سمجھو کرم گفتگو ختم کرنا دے چونکہ وقت انہوں نے مینوں بالکل کلی دیتا سی، اور قبلہ میں ختم کر دیاں گفتگو درمیان دے اندر کی حکم ہے ختم کر دیا۔ سمجھ میں کرم مختصر دسیے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھیا کہ تساں کوئی دعویٰ کیتا ہے؟ فرمایا ہاں میرا اعلان ہے میں اللہ دا رسول ہاں۔ فرمایا میرا اعلان ہے میں اللہ دا رسول ہاں۔ اس آکھیا جے تسی اللہ دے رسول ہو جو پوچھاں گا دسو گے؟ فرمایا سل ما شئتا، جو تو چاہویں وہ پوچھ لائے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو تو چاہویں وہ پوچھ لائے۔ اس آکھیا پھر سنو میرا سوال ہے، دو سوال نے، ایک سوال تے اے جڑا تسی پورا کر دیو گے تے پھر دوسرا دساں گا۔ امام الانبیاء السلام نے فرمایا دس کی سوال ہے؟ اس آکھیا پہلا سوال ہی میرا یہی ہے کہ تسی چند توڑ دیو۔ اس آکھیا چند توڑ دیو۔ ویلا عصر دا محبوب فرمایا چند کیویں توڑاں؟ اجے تے بسرے، اجے تے دن نکلے آئے، ٹھہر جا رات پہ جاوے پھر چند بھی توڑ دیاں گے۔ اس آکھیا میرے کول ٹائم نہیں،
محبوب نے فرمایا پھر سیدھی گل کرنا، چاہتا کی ہے مادا تری، تو چاہتا کی ہے؟ اس آکھیا میں چاہتا اے وہاں کہ اے جڑا وقت ہے تسی اشارہ فرماؤ تے سورج ڈب جاوے تے رات پہ جاوے تے چند آ جاوے تے پھر چند اشارہ فرماؤ تے چند دے دو ٹکڑے ہو جان، پھر تسی اشارہ فرماؤ تے چند جڑ جاوے، پھر اس آکھیا پھر تسی اشارہ فرماؤ تے چند چلا جاوے، پھر اشارہ فرماؤ تے رات چلی جاوے، دن واپس ایسے ویلے آ جاوے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اے گل ہے، فرمایا چل پھر تینوں دسیے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قبیس دے تشریف لے گئے نے، اور اللہ نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ، فرمایا محبوب رات بھی اسی بنا کے تواڈے قبضے چ دے دتی ہے، دن بھی قبضے چ دے چھڑے آئے، محبوب سورج بھی قبضے چ دے چھڑے آئے، چن بھی قبضے چ دے دیتا ہے، ستارے بھی قبضے چ دے دیتے نے۔ اللہ فرماندا لا یؤمنون حتی یحکموک، محبوب او ایمان والا ہی نہیں ہو سکدا جڑا تیرا کہنا نہ منے۔ محبوب تساں اپنا اشارہ کر دے چلے جاؤ، اور رات نو بھی مسخر کر دیتا ہے، دن نو بھی مسخر فرما دیتا ہے۔ محبوب نے اعلان کیتا ہے، ایویں اشارہ فرمایا تے سب کچھ آنن فانن ہو گیا، اور ویکھیا تے او حبیب جڑا سی حضور دے قدماں چ پیا۔ فرمایا حبیب ہن دس، فرمایا حبیب ہن دس۔ اس آکھیا حضور بس کلمہ پڑھا دیو، بس اینی گل ہے، حضور کلمہ پڑھا دیو۔ فرمایا سوال تے کر۔ اس آکھیا حضور کلمہ پڑھا دیو، کیوں؟ کہ خیال آیا مسلمان کو بد کو پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے، محمد آدمی کی دل کی بات کو جان جاتے ہیں۔ عرض کردہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کلمہ پڑھا دیو کدھر جان نہ نکل جاوے۔ محبوب نے فرمایا ٹھہر جا، سوال تے کر لے۔ عرض کردہ سونے اور سوال کرن دی سکت نہیں، حضور کدھر موت نہ آ جاوے۔ فرمایا اے حبیب او کیڑی موت ہے جڑی میری اجازت تو بغیر آ جائے گی؟ فرمایا حبیب جے تو نہیں دسدا تے میں دس دیاں، فرمایا جے تو نہیں دسدا تے میں دس دیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کر حضور جے تسی دس دیو تے دس دیو۔ فرمایا جدوں تیرے کول خط پہنچیا تو خیال کیتا سی کوئی حکیم ہوئے گا تے کوئی نسخہ لکھواواں گا۔ فرمایا تیرا خیال سی کوئی نسخہ لکھاواں گا۔ فرمایا پر تو سوچیا سی کوئی نسخہ مل جائے گا، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، تیری بیٹی بیمار ہے۔ فرمایا اے تیری دوسرا تیرا سوال سی۔ اس آکھیا یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیو۔ محبوب نے کلمہ پڑھا دیتا۔ فرمایا ہن جا تینوں اجازت ہے۔ اس آکھیا حضور او نسخہ تے دے دیو، اس آکھیا حضور او نسخہ تے دے دیو۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا کہ اسی او نہیں حکیم نہیں جڑے نسخے لکھ کے دینے ہاں۔ فرمایا اسی او نہیں۔ فرمایا حبیب جا چلا جا، تینوں بھی ایمان عطا کر دیتا ہے، نالے تیری بیٹی نو کلمہ بھی پڑھا دیتا ہے، نالے انہوں نصیحت بھی عطا فرما دیتی ہے۔ یہ واپس چلے آ گیا، واپس چلے آ گیا، بڑا خوش ہو کے گیا۔ کیوں؟ پھر گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ کیوں واپس گیا تے خوش ہو کے کیوں گیا؟ کہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو ہونے والی تھی آخر وہ بات ہو کے رہی۔ کہا جو رات کو دن تو دن نکل آیا، کہا جو دن کو رات تو رات ہو کے رہی۔ خوش ہو کے جا رہے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی سامنے آئی، سیڑھیاں پہ اتر دیے، بیٹی سامنے آئی، سیڑھیاں پہ اتر دیے۔ آپ نے حضرت حبیب بن مالک نے ویکھیا بیٹی آ رہی ہے، تندرست ہو گئی ہے، بیٹی نو سینے نال لایا۔ فرمایا بیٹی دس تے سہی صحت کیے ملی؟ اس آکے عرض کی تھی ابو جی ایویں نہیں دساں گی، اے چھوٹی جی گل نہیں کہ میں تو سیڑھیاں تے دس دیاں۔ ابو جی آؤ چھت تے چلاں گی، ماں نو بٹھاواں گی، پھر دساں گی۔ سمجھو کرم اس چھت تے چلی گئی۔ حبیب بن مالک یمنی بھی چلا گیا، اور کی
اس پوچھیا بیٹی دس تھیت کیویں ملی؟ اس آکھے ابو جی کی دساں، وہ آئے تھے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، وہ آئے تھے جمال ناز دکھا کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی کو جگا کر چلے گئے۔ سمجھو کرم گل ختم ہو گئی۔ اس بچی نے عرض کیتا ابو جی کی دساں، انی گل دس دینی آواں کہ ایک کالیاں زلفاں والا آیا ہے، ایک کالیاں زلفاں والا تشریف لے آیا ہے، اس میں میرے جسم تے ہاتھ پھیرے آئے، بس مینوں تندرستی مل گئی ہے، اور فرمایا ہے کہ بچی تو بھی کلمہ پڑھ لائے، تیرے باپ نو اساں مکے چ کلمہ پڑھا چھڑے آئے، تو ایتھے کلمہ پڑھ لائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ سمجھ کرم گفتگو ختم ہے۔ اللہ رب العالمین اساں سب تے کرم فرماوے، اور چونکہ اے عنوان تے بڑا طویل سی اور میں نے بڑا مختصر کیتا ہے، بہت مختصر کیتا ہے، جس قدر مختصر کر سکدا سا۔ دعا کرو اللہ رب العالمین اساں سب تے کرم فرماوے اور اساں سب نو اس ایمان تے استقامت نصیب فرماوے تے حضور دی محبت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔